مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ حقوق اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں متعین فرما دیے، لیکن حقوق متعین فرما کر ساتھ یہ کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جو اتھارٹی ہے، جو گھر کو چلانے اور نظم و نسق کو بحال رکھنے کے لیے جو سیٹ ہے، جو منصب ہے، وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ حقوق اپنے اپنے ہیں۔ تو پچھلے خطبے کے اندر کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ اگرچہ مردوں کا درجہ قدر عورتوں سے زیادہ رکھا ہے انتظامی امور کے اعتبار سے، ہم آزادانہ طور پہ نہیں کہہ سکتے مرد فوقیت رکھتا ہے عورت، نہیں، انتظامی امور میں اس کو ایک درجہ حاصل ہے۔ اب پچھلے خطبے کے اندر بالکل آخر میں نے وقت کی بات کی تھی، ضروری ہے کہ مرد حضرات اپنی بیوی اور بچوں کو وقت دیں اس نفسا نفسی کے عالم میں، دوڑ بھاگ کے عالم میں، جب دولت ہی مطمع نظر ہے، رشتے پھیکے پڑ چکے ہیں، ان میں چاشنی بہار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی تغودو تھوڑی کم کر لی جائے، ان رشتوں کو وقت دیا جائے۔ بہت سارے جھگڑے گھر کی ناچاکیاں اور ناراضگیاں وقت نہ دینے کی وجہ سے ہیں۔ اور دوسری جو ہم بات عرض کی تھی، اگر گھر کا داماد یہ چاہتا ہے میری عزت کی جائے، میرا احترام کیا جائے، میری بیوی میرے والدین کا خیال رکھے، تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں، یہ ضروری ہے کہ داماد بھی اپنی بیوی کے جو والدین ہیں، جن کا وہ داماد ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور میں عرض کر چکا، یہ انوکھا اور اچھوتا موضوع داماد کے فرائض یہ یوٹیوب پر موجود ہے، جسے یہ پسند ہے کہ میں بحیثیت داماد اپنے فرائض ادا کروں، وہ وہاں سن سکتا ہے۔ ویسے ہی اوورآل رشتہ داروں سے اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر وہ تیری بیوی کے رشتہ دار، تیری بیوی کے وہ گھر والے، ان کے ساتھ حسن سلوک بالاولیٰ بنتا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ آپ کا بھی مطالبہ ہے نا کہ بیوی میرے والدین سے حسن سلوک کرے، پھر اس کا بھی مطالبہ ہے کہ میاں جی آپ میرے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے۔ اور ایک بات بڑی پلے باندھے، کام کی بات ہے، سب میرے بھائی، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ سب بھائیوں کو، کبھی عورت کو اس کے والدین، اس کے بھائیوں اور بہنوں کے حوالے سے کبھی تانا مت دیں، کبھی تانا نہ دیں۔ پتہ ہے ہمارے گھروں کی بہت ساری لڑائیوں میں یہ تانا ہی آتا ہے، اور تانا کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو لے کے کی آئیں گے، تیرے بھرا مر گئے انہاں بھی نہیں کر سکتے، تانے کئی طرح کے، تیری بہن نے یہ کر دیا، تیرے بھائی نے وہ کر دیا، اور یہ بات بھی پلے باندھے، تانا بھی نہیں دینا۔ اگر ہم عادی ہیں تجربہ کرنے کے، ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، سکون نہیں آئے گا۔ اور
تمہاری بات کا، تمہاری اوقات کا، تمہاری ذات کا وزن ہی گر جائے گا ان لوگوں کی نظر میں۔ ذرا شکوہ کر کے دیکھیں، تانا دے کے دیکھیں، کیا بات ہے؟ آپ اپنی بیوی کو تانا دیں گے، بات ان تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ بتاؤ بھائی، اب پہنچے گی نا، تو پھر ان کی نظروں میں تمہاری عزت، مصیبت ہی نہیں پا بیٹھے دماغ سے اڑ کے، ہیں کیڑے سیاپے نو پھڑکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسا اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ سلوک پسند کرتے ہو، ویسا سلوک تم نے کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کرنا۔ بات صرف اتنی سی ہے، لا یؤمن احدکم، میں تو اللہ کی قسم ہے، میں کہتا ہوں میری اور آپ کی زندگی کا یہ حدیث محور ہے، محور۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا کہ جو وہ اپنے لیے چیز پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، بد اخلاقی کے اندر بھی یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، حسن سلوک کے اندر بھی یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے تو یہ حدیث بڑی پسند ہے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے یہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میں پسند کرتا ہوں لوگ میری عزت کریں، آپ لوگوں کی عزت کریں، لوگ مجھے بڑا جانے، تم لوگوں کو پھر بڑا جانو بھائی، تب عزت ملے گی۔ میں داماد ہوں، عزت کی جائے، ہاں تو داماد ہے، وہ تیرے ساس اور سسر ہیں، تیرے دوسرے والدین ہیں، تو بھی ان کا احترام کر، تجھے خود بخود عزت مل جائے۔ تانے مت دے، جو کھانے کے لیے مل جائے اس کو آمین کر کے قبول کر لے، رب کا رزق ہے۔ ان کی بساط اور اوقات سے زیادہ مطالبات نہ کر، انشاءاللہ تیری زندگی کا پہیہ بڑے سکون کے ساتھ رواں دواں رہے۔ ہماری 60 سے 70% بیماریاں زبان کی کمائی ہوئی، غور کریں، ہماری 60 سے 70% جو بیماریاں میں لگی ہوئی نا، بی پی ہے، شوگر ہے، فلاں فلاں، یہ زبان کی کمائی ہے۔ جب تم نے دکھ دینے ہیں تو پھر لوگوں نے تجھے خوش کرنے والی باتیں کرنی ہیں، وہ بھی تو دکھ دینے والی باتیں کریں گے۔ یہ کمائے ہوئے دکھ ہیں جو تیرے گرد اکٹھے ہوئے ہو، اللہ کی قسم ہے، اور ہوں گے انشاءاللہ، آپ کی اس مجلس میں ہوں گے۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ، میاں بیوی جو لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں اور احترام اور محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ان کی زندگی کا پہیہ بڑی آسانی سے رواں دواں ہے۔ کنٹرول، ضبط، بعض اوقات ضبط ٹوٹ جاتا ہے، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے بندے کی کر بیٹھے، پھر وہ وقت واپس نہیں آتا۔ صبر کر جایا کریں، جس طرح پچھلے خطبے میں عرض کیا، اگر عورت کی ایک بات غلط ہے، تمہیں ناپسند ہے، تو کوئی دوسری پسند ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا کہ طبعاً ہم بیمار ہیں، ذہنی بیمار ہیں، ہم عیب تلاش کرتے ہیں، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ خوبیوں کا ذکر کیا کریں۔ ایک اور ذمہ داری مرد کی جس کی طرف آج میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہم ناپسند کرتے ہیں مرد گھر آئے اور عورت کا منہ اترا ہوا ہو، کپڑے گندے ہوں، یہ ہم ناپسند کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ پسند یہ ہے کہ عورت بنی سنوری ہو، صاف ستھرا لباس پہنے اور میرا مسکرا کے ویلکم کرے۔ بھائی جان، آپ بھی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم بھی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ہم بھی جب گھر آئیں تو بند سنور کے، چھٹی کا دن ہے تو بند سنور کے رہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، شاید آپ مجھے سمجھا دیں، کیونکہ میرا جمعہ ایسے سمجھانے والا ہے۔ یہ جو چین سموکرز ہیں، یہ جو لمبے سگریٹ اور رکے پینے والے ہیں، آفرین نہیں ان کی بیویوں پہ برداشت کیے بیٹھے ہیں، پاس بیٹھا منہ سے بو آتی ہے، وہ بیچاری برداشت کیے بیٹھی۔ اچھا، اب ان کا دل نہیں کرتا کہ اس کے منہ سے بو نہ آئے، میرے پاس بیٹھا ہے، گپیں ہانک رہا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے۔ ذرا وہ حساب دیں گے، کہتے ہیں میں تو سپاری کھا لینا، ہاں جی، میں تو سپاری کھا لینا، انہوں پتہ ہی کو نہیں لگتا، تیرے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، ظالم تو چین سموکر ہے، اسے پتہ چل رہا ہے، بیوی ہو کے بولتی نہیں ہے، تیرے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ اپنے جسم کی طہارت، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ضروری ہے، صرف اس لیے نہیں، اسلام کہتا ہے یہ تیری بیوی کا مطالبہ بھی۔ اگر میرا مطالبہ ہے وہ سج سور کے رہے،
اور اگر تو سجے سورے گا نہیں نا تو یاد رکھیں جس طرح تمہاری بیوی سجتی سورتی نہیں، یہ وہی بات ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ سجتی سورتی نہیں ہے، کہتے ہیں پھر لامے دیندیاں نے کہ منڈے باہر ویندے نے، ہے نا جی بات۔ اچھا مجھے ایک گل دسو، اوے ہم نہیں سجے سوریں گے تو پھر ان کا دھیان اور طرف نہیں جائے گا؟ بیلنس کرو نا، بات کو بیلنس کرنا چاہیے۔ جب میں ہر وقت مجنوں رہوں گا، کپڑے گندے ہیں، تو وہ سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کو بھی دیکھتی ہے نا، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی سج سور کے رہوں، میں بھی تیار رہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اہتمام کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے سجدہ سورتا، میں اہتمام کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے سجدہ سورتا ہوں، اس کو بھی ایک اچھا انسان نظر آئے۔ دوسری اہم بات، اور یہ بیماری ہے دونوں طرف، بدگمانی۔ بدگمانی، مسز کا فون آپ کے پاس ہو، اس کے ڈر خطرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا فون مسز کے پاس ہو، آپ کو ڈر خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جدید ماڈرن ٹولز یہ ہیں نا ہمارے پاس، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے اندر عدم اعتماد کی، بدگمانی کی فضائیں پیدا کی ہوئی۔ ہم نے لاک پہ لاک، ہر ایپ پہ لاک لگایا ہے جس تک اپروچ بیوی کی بھی نہیں ہے، ہاں بیوی نے لگائے ہیں کہ خامن کی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رشتوں کو خراب کرنے والی بات اپنی بیوی پر بدگمانی اور بد اعتمادی۔ اپنی اس بد اعتمادی کو ختم کیجئے، بدگمانی کو ختم کیجئے، اور بیوی بھی کوشش کرے کہ کوئی میری طرف سے اس طرح کی حرکت نہ ہو جس سے میرا خامند شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو۔ 60 سے 70% لوگ خامند شکی مزاج ہیں، 60 سے 70% شکی مزاج ہیں، اور وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بدو آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بدو آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے شکایت کیا کر رہا ہے، اللہ کے رسول میرے ہاں تو کالا کلوٹا بیٹا پیدا ہوا ہے، کالے رنگ کا۔ اچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہے بدگمانی؟ کیا ہے بدگمانی؟ میرے ہاں کالا کلوٹا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اونٹ رکھے ہوئے تم نے؟ اونٹ رکھے؟ ہاں جی رکھے ہوئے ہیں۔ کس رنگ کے؟ سرخ رنگ کے۔ اچھا، ان اونٹوں کے اندر کوئی سفیدی مائل سیاہ اونٹ نہیں ہے جنہوں سرمائی کہندے، وہ نہیں ہے، ہے ان کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو جانور ہے نا، ان کی جو آبائی نسل ہے ان میں کوئی اس طرح کا ہوگا، اور یہ رگ اس کو لے آئی ہے، اس طرف لے گئی ہے، اس رنگ کی طرف لے گئی۔ ان کے یہ اونٹوں کے جو بڑے ہیں نا، جو بڑے جانور ان کے گزرے ہیں اس نسل کے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا ہوگا۔ کہا ہاں اللہ کے رسول، ہاں اس طرح بات سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی کہ تیرے بڑوں کے اندر بھی تو کوئی ہوگا نا تھوڑا، اب میں کالا نہیں کہتا، گہرے گندمی رنگ کا۔ کیوں جی؟ گہرے گندمی رنگ کا کوئی ہوگا نا، اس لیے بیٹا ایسے پیدا۔ بدگمانی کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اور جہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا اہم مسئلہ، جہاں معاملہ حد سے بڑھ جائے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عویمر جلانی نے کہا تھا جاؤ جا کے مسئلہ پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لے تو ہم اس کو قتل کر دیں تو کیا آپ بدلے میں قتل قصاصاً ہمیں قتل کریں گے؟ آپ ہمیں قصاصاً قتل کریں گے؟ تو جب وہ سہل ابن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا نا، اچھا یہ نا ہمارے لیے ایک سبق ہے اس حدیث کے اندر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مفروضوں والے مسئلے نہ پوچھا کرو، فرض کرے اس طرح ہو گیا تو فرض کرے، ڈائریکٹ جو بات ہے نا وہ یہ مفروضوں والے مسئلے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ نا چلے گئے عویمر جلانی سے کہا
کہ بھائی اللہ کے رسول نے تو یہ جواب دیا. کہا نہیں میں تو بھائی بس پوچھ کے چھوڑوں گا، کیونکہ معاملہ ہو گیا تھا نا. چلے گئے بارگاہ رسالت کے اندر. اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے، بندہ اس کو قتل کر دے، کہ آپ کے شاسن قتل کریں گے؟ اللہ اکبر. وقت کا گزرنا تھا نا، ایک صحابی آئے اور چلے گئے. کہا تو جا کے پوچھ لے. میں پوچھا. ان کے آنے تک رب نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا تھا. یہ سوال پوچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جواب دینے سے پہلے کہ اللہ نے تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں قرآن نازل کر دیا. لیان والا معاملہ کون سا جی؟ کون سا جی؟ لیان والا معاملہ، کہ جب بیوی کے ساتھ کسی کو غیر کو دیکھ لیا ہے اور اب تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، پھر کوئی گواہ مزید موجود بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ قرآن کے اندر آتا ہے کہ مرد کہے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے 4 دفعہ کہے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھ پہ لعنت کرے، اللہ کی لعنت مجھ پہ ہو. اور 4 مرتبہ عورت کہے گی کہ میرا خامد جھوٹا ہے، میرا خامد جھوٹا ہے، میرا خامد جھوٹا ہے، میرا خامد جھوٹا ہے. اور اگر وہ 5ویں مرتبہ کیا کہے گی؟ اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پہ نازل. دونوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ لیان ہو گیا، جدائی ہو گئی. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لیان. اگر بدگمانی نہیں تھی، واقعتاً حقیقت جب یہ معاملہ ہوا ہے، پھر ان کے درمیان لیان ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایک اور کام بڑا اہم، جہاں وہ بڑا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ماں باپ اور بیوی کو. وہ کون سا معاملہ ہے؟ پچھلے خطبے کے اندر ایک بزرگ یہاں فرما رہے تھے، جڑی گل ہوندی مولوی چاڑی لگا جا رہا ہے، مولوی چاڑی لگا جا رہا ہے. میری عادت ہے میرے بھائیوں، میں جس ٹاپک پہ بولتا ہوں کوشش کرتا ہوں دائیں بائیں کی کہانیاں نہ سنانا شروع کر دوں آپ، ورنہ آپ کو پتا مولوی کے پاس ٹیکٹکس بہت سارے ہوتے ہیں. ادھروں چھڈیا ادھر لے گیا، ادھروں چھڈیا زندہ باد ماشاء اللہ. یہ میرا 18واں سال آپ کے پاس تقریباً چل رہا ہے، اور ہمیشہ جو ٹاپک شروع کیا، پہلے کس کے حقوق بیان ہو رہے تھے؟ خامدوں کے. میں نے عورتوں کے نہیں نہ بیان کیے، ٹھیک ہے نا. اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑے صبر سے سنے، انہوں نے بڑے صبر سے سنے. 2 جمعے ہوئے نا، نیچے بے صبری شروع ہو گئی ہوئی ہے. تو اس عورتوں کو آزاد کر دیں لگے ہو، تو اسی لگتا ساڑھے سے چڑھائی کرواؤ گے نہ نہیں ہے، اگے نہیں مان. سنیے، عورت کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا کیسا ہے؟ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ بڑے قریب بیٹھ کے آپ اچھا کہہ رہے ہیں. آپ کو نا کسی نے کہا تھلے لگا. کتنی گھٹیا سوچ ہے. اگر خامد اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا، اچھا یہاں میں کلیئر کرتا جاؤں، پتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک سبب ہے. بچپن سے لے کے اب تک تیری ماں تیری نکرانی بنی رہی، اس کو کبھی ہاتھ نہیں بٹایا تو نے. کیوں جی؟ ماں نکرانی تھی، تجھے بستر پہ بیٹھے پانی بھی دے، کھانا بھی دے، تیرے کپڑے بھی دے، تیری ضرورت ہر پوری کرے. ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانا کیسا ہے بتاؤ بھائی؟ اچھا تو نے وہاں نہیں بٹایا، اب خیال آیا ہے کہ بٹانا چاہیے. یہ سبب ہے کہ تجھے کہتے ہیں کہ یہ جوروں کا غلام ہے. یہ سبب ہے، تو نے فرق کیا ہے. ماں باپ کا ہاتھ نہیں بٹایا، اب تجھے حدیثیں یاد آتی ہیں خیرکم لأہلہ، اور ہونا بھی چاہیے. اور اگر غلطی ہے تو اقرار کرو ماں باپ کے سامنے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے آپ کا بھی ہاتھ بٹانا چاہیے تھا. اور اگر آپ ماں باپ کا بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں، اپنی گھر والی کا بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جوروں کا غلام کوئی بھی نہیں کہے گا. ماں باپ کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے، ان کا سینہ چھلنی اس وقت ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کو کبھی پوچھا نہیں ہے، اب اس کے درد کو درد سمجھتا ہے، ماں باپ کے درد کو کبھی درد سمجھے نہیں. آج بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، ہم ماں باپ کی طرف بھی توجہ کریں، ان کا بھی ہاتھ بٹائیں. اللہ کے رسول اپنا جوتا پیوند لگاتے تھے، خود صاف کرتے، خود گانٹتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے، یہ سارے کام کرتے. اگر ہم کریں آج گھر میں بیوی کے موجود ہوتے ہوئے، تو دائیں بائیں بھائیوں کو برداشت نہیں.
کہ یہ کر کیا رہا ہے، بیوی موجود نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائی، یہ اس وقت کہا جائے گا جب ہم ناانصافی کریں گے، والدین کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے اور بیوی کا ہاتھ بٹائیں گے۔ تو کیا ہونا کیا چاہیے؟ دونوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا، امی عائشہ باہر کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، گھر میں کیسے ہیں، ذرا گھر کی خبر دیجئے۔ کہا گھر میں خدمت علیہ، گھر میں ہماری خدمت کرتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری خدمت کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے خامدوں کو بیویوں کی خدمت، یعنی ان کے کپڑے دھو رہی ہیں ہاتھ بٹا دیں، کھانا پکا رہی ہیں ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو بٹا دیں، لیکن بہنوں سے درخواست ہے مسلط مت کیجیے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ ذمہ داری بنیادی طور پر آپ کی ہے۔ ہاتھ بٹاتا ہے خامد تو اچھی بات، مسلط نہیں کر سکتے۔ ایک اور اہم بات، اللہ کرے برداشت ہو جائے، گھر کی بہو سب کی ملازم نہیں ہے، گھر کی بہو سب کی ملازم نہیں ہے۔ اب میں وہ مسئلہ نہیں چھیڑنے لگا، مجھے لگتا ہے وہ کسی مولوی نے مسئلہ شروع کیا ہوا ہے کہ کیا وہ ساس سسر کی خدمت کرے گی، تو جدو مولوی دے گھر دی واری ہے انہیں کہا نہیں کرے گی، کتنے لکھا ہے؟ ہاں جی، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہمارا سب کانٹیننٹ کا کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے۔ اچھا وہ میاں کام پہ نہیں جاتا، اپنے باپ کو خود روٹی پکا دے گا، ماں کو بھی پکا دے گا، جو گھر بیٹھا دیکھتے ہیں تیرا چولہا کیسے چلتا ہے۔ یہ کمپرومائز چیزیں ہیں۔ خامند کے کہنے پہ یہ بنتا ہے کہ بیوی اس کے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن ایک بات میرے بھائیوں، آپ کے بہن بھائی ہیں، دیگر ہیں، آپ کی بیوی ان کی خدمت کر رہی ہے تو اس کی مہربانی ہے، دیگر کی وہ خدمت کر رہی ہے تو مہربانی ہے، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ نندیں ہوتی ہیں، کیا نند کہتے ہیں، نند اور دیور، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر وہ خدمت کروا رہے ہیں، اگر وہ نہیں حسن سلوک سے پیش آتے وہ جواب دینے کی حقدار۔ ہاں میاں سے کہے تیرے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں اپنے ماں باپ سمجھ کے خدمت کر رہی ہوں، جزا پائے گی، یہ نیکی کر رہی ہے۔ لیکن باقیوں کو مسلط کر دینا، پھر وہ اپنے اپنے منہ کی کمائی ہے۔ اگر دیور عزت کر رہا ہے تو کھائے، ناند عزت کر رہی ہے تو اس کے ہاتھوں کی پکی کھائے، لیکن زبردستی ڈنڈے کے زور پہ نہیں تو سب کے لیے کرے گی، یہ میرے بھائیوں بات غلط ہے۔ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، جمعے کے اندر کہہ رہا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کر رہا ہوں، آپ پیار سے کہہ لیں بھائی دیکھ لو آپ ان کا کر سکتی ہیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شکر گزار ہوں، شکریہ ادا۔ وہ کساتے ہیں نا پھر ہر وقت اپنے بھائی کو، تیری بڈی نے کیتا، تیری بڈی نے، ہر وقت اکسا کے گھر میں جنگ کروا کے اس کے سر میں لتر پولا کروا کے پھر اب خوش ہوتی ہیں اگوں کری ہیں جی ساڈے نال۔ میں اللہ کے گھر کھڑا کہہ رہا ہوں، عورت غلام نہیں ہے، سب کی کرتی ہے تو مہربانی ہے اس کی، عزت کریں اور کروائیں۔ اور اسی حوالے سے ساس اور سسر کا رویہ ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کو کیوں کانٹوں پہ لٹایا ہوا ہے؟ بیٹی بنائیں، اللہ کی قسم ہے تمہارے وہ پاؤں دو پیے گی، ذرا بیٹی بنا کے تو دیکھیں۔ اپنی بیٹی 12 بجے اٹھے تو اس کی طبیعت نازک ہے، ٹھیک نہیں ہے، بہو ذرا لیٹ ہو جائے، اس کو بیماری ہے جی، یہ لیٹ اٹھتی ہے جی، ہمارا کھانا نہیں پکاتی۔ بیٹی لیٹ اٹھ رہی ہے تو خیر ہے، آپ نے فرق کیا ہے نا، جس دن آپ بیٹی بنائیں گے اللہ کی قسم ہے یہ بہویں بھی آپ کو ماں اور باپ مانیں گے۔ جب آپ بیٹی نہیں نہ بنائیں گے، بہو بنا کے رکھیں گے، وہ بھی آپ کو ساس اور سسر ہی بنا کے رکھیں گے، وہ بھی پر دل سے خدمت نہیں۔ تو مجبوری کے رشتے بالآخر ٹوٹ جاتے ہیں، مجبوری کے رشتے بالآخر ٹوٹ جاتے ہیں۔ زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرنا، اللہ کے رسول، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں نا اور ان میں انصاف نہیں کرتا تو کل قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ ایک پہلو اس کے جسم کا جھکا ہوا ہوگا۔ دنیا دیکھے گی یہ بیویاں زیادہ تھی، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، ان کے درمیان ناانصافی کیا کرتا تھا۔ اور آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، خلا کا حق ہے، اس کو کیا ہے جی؟ خلا کا حق حاصل ہے بیوی کو۔ پھر کے بھی بات کرنے وقت ہوگا انشاءاللہ خلا پر نا، یہ باقاعدہ عدالت کے بھی کچھ فیصلے ہیں،
اور شرعی حکم کیا ہے؟ نکاح ایک طلاق ہے، ایک خلا ہے، اور تیسرا فسخ نکاح ہے۔ انشاءاللہ ان تینوں مسائل پہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ماسٹر گروپ آف انڈسٹریز گجرانوالہ کے شیخ محمد طفیل مرحوم کے بیٹے اور قاسم ناصر، عاصم ناصر، عمر ناصر، حافظ اسد ناصر اور فہد ناصر کے والد محترم شیخ ناصر اقبال صاحب ماسٹر بال پوائنٹ والے رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ عصر کی نماز کے بعد 4 بجے مرکزی مسجد وابڈا ٹاؤن کے مین پارک میں ادا کی جائے گی۔ دوسری بات، ہمارے پاس یہ بھائی تشریف لائے ہیں، آپ میں سے شاید بہت سارے جانتے بھی ہوں گے، ذرا کھڑے ہو جائیں۔ یہ یہاں آپ کی سبز منڈی میں بھی ان کی عادت بھی ہے، وہاں وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کا بھی کام کر رہے ہیں۔ تلونڈی موسیٰ خان سے ان کا تعلق ہے، میں گزرتے اس مسجد کو دیکھتا رہتا ہوں۔ بڑی اچھی ماشاءاللہ انہوں نے کوشش کا ویسے مسجد بنا لی ہے۔ ابھی رگڑائی کا معاملہ چل رہا ہے، 36,400 روپے رگڑائی والے کے دینے ہیں، اور دروازہ